بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج ہم ایک نئے سبق کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ فرحان بڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ دیر پریشان سا ہے۔ فرحان کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ لگتا ہے تم پریشان ہو۔ فرحان نے جواب دیا، اب کیا کہوں امی، میں نے اسکول لائبریری کتب خانے سے ایک کتاب لی تھی، مجھے آج اسے واپس کرنی ہے، لیکن لاکھ تلاش کرنے کے باوجود کتاب نہیں ملی، میں اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرحان کی اس بات کو سن کر ماں نے پرسکون انداز میں جواب دیا، بیٹا گھبراؤ مت، اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے جب تمہاری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے اسے ابو کی کتابوں کے ساتھ الماری میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی فرحان فوراً الماری کی طرف لپکا یعنی دوڑنا بھاگنا۔ الماری کی کتابوں سے کتاب نکالی تو ایک دوسری کتاب سے چند پرانے کاغذ گر پڑے۔ فرحان نے دیکھا کہ وہ صرف پرانے کاغذات ہی نہیں تھے، بلکہ وہ خطوط ہیں جو ان کے دادا جان نے ابو کے نام لکھے تھے۔ یہ خطوط اتنے دلچسپ اور معلوماتی تھے کہ وہ ان خطوط کی نرالی دنیا میں کھو گیا۔ فرحان کیوں پریشان تھا؟ سوال ایک، وہ بک گم گئی بول کے پریشان تھا، کتاب گم گئی بول۔ فرحان کتاب کہاں رکھی تھی؟ الماری میں رکھی ہوئی تھی، جس میں والد صاحب کے کچھ پیپرز بھی موجود تھے۔ فرحان نے اپنی الماری میں کتاب کے ساتھ اور کیا کیا دیکھا، یعنی اپنے والد کے کچھ کاغذات دیکھا۔ فرحان کے ابو نے دادا جان کے خطوط کو کیوں محفوظ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے والد کے کاغذات ہیں، اس کو اپنے دل سے جان سے چاہ کر اس کو محفوظ رکھا ہوگا، تاکہ بڑوں کی لیٹرز اپنے لیے کچھ نصیحت آموز ہوتے ہیں۔ فرحان کے ابو نے دادا جان کے خطوط کو اسی لیے محفوظ کیا ہوگا۔ تو بچوں، آج ہم ایسے ہی چند قدیم اور انمول خطوط کا مطالعہ کریں گے۔ اردو ادب میں مدعا کیا ہے، اس کا دیکھ لیجئے بچوں۔ اردو ادب میں خطوط نگاری بھی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے طلباء میں خطوط کی اہمیت، خطوط کی عبارت اردو ادب میں خطوط نگاری بھی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے طلباء میں خطوط کی اہمیت، خطوط کی عبارت کی اہمیت واضح کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ مختلف احباب اور اداروں کو لکھے جانے والے خطوط کے القاب مختلف ہوتے ہیں اور مضمون بھی مختلف ہوتا ہے، اس لیے طلباء میں مختلف قسم کے خطوط لکھنے اور ان کی تحریروں میں خطوط نگاری کو فروغ دینے کے لیے مضمون شامل کیا گیا ہے۔ یہ ماخذ کردہ یعنی مولوی عبدالحق، منشی پریم چند، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا ابو کلام آزاد کے مجموعوں سے اخذ کیے گئے ہیں، ان لوگوں کے مجموعے سے لیے گئے ہیں۔ خطوط، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے ایگزام میں ایک نہیں دو بار بتایا گیا ہے کہ کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں مولوی عبدالحق کا خطوط، پیج نمبر 124، ریڈر نکال کر دیکھیے۔ مولوی عبدالحق 1961 تا 1961 کو ایک عظیم محقق اور نقاد تھے۔ اردو کی بے پناہ خدمت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بابائے اردو، کون کہلائے بابائے اردو؟ مولوی عبدالحق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی کوششوں سے اردو کی کئی قدیم کتابوں سے دنیا واقف ہوئی۔ مرحوم دہلی کالج چند اہم اثر اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کا حصہ ان کی مشہور تصانیف ہیں، یعنی ان کی لکھی ہوئی کتابیں۔ مرحوم دہلی کالج چند اہم اثر اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کا حصہ۔ ذیل کا خط خطوط عبدالحق مرتبہ اکبر الدین صدیقی سے ماخوذ ہے۔ یہ خط سید ساجد کے نام ہے، جو مولوی صاحب کے ماتحت ساتھی محترم تعلیمات یعنی ساتھی طالب علم تھے، اور اس میں انہوں نے اورنگ آباد سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کیا ہے۔ یہ لیٹر میں یہ بتایا جا رہا ہے، وہ اپنے دوست کو لیٹر لکھ رہے ہیں، جس میں وہ اپنے علاقے میں جہاں پہ وہ پلے بڑے پیدا ہوئے یا پھر اپنے اورنگ آباد کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہاں سے؟ مقام کراچی سے، 21 نومبر 1952۔ مقام اور تاریخ بتانا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں آپ کے القاب، مشفقی و مکرمی، کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولوی عبدالحق اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں۔ یہ القاب کے بعد آپ السلام علیکم بول کے بھی لکھ سکتے۔ آپ کا اشفاق نامہ پہنچا، یعنی آپ کا لیٹر پہنچا، اسے پڑھ کر تھوڑی دیر دوسرے عالم میں جا پہنچا۔ اورنگ آباد کی صحبتوں، رفیقوں اور احباب کی محبت، عنایت کالج اور انجمن کی سرگرمیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، یعنی کتنی چیزیں وہ مس کر رہے ہیں، دوستوں کو،
وہاں کی محبت کو، وہاں پہ کالج کو اور وہاں کی انجمنوں کو وغیرہ وغیرہ کو مس کر رہے ہیں، اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس بر عظیم پاک و ہند کو شاید ہی کوئی بڑا اچھا چھوٹا قصبہ و قریہ ایسا ہو جس کی خاک میں نے نہ چھانی، مطلب وہاں کے حصے کو میں نے نہ ڈھونڈا ہو۔ شہر اور قصبے میں تو میری جولاگاہ تھے ہی، جنگلوں، دریاؤں اور سمندروں کی بھی جی بھر کر سیر کی۔ جن دنوں مجھ پر اردو کا جن سوار تھا، مطلب اردو کے بارے میں وہ جانتے تھے، سچ مچ زمین کا گز بنا ہوا تھا، یعنی 2 گز زمین جیسا ہوتی ہے ویسے ہی وہ زمین، مطلب اردو کو جی جان سے چاہ کر اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کارنامے انجام دیے۔ زندگی کا دور وہ دور عجیب غریب تھا۔ اگر تحریر میں لاؤں تو الف لیلا کی داستان معلوم ہوگی، میں نہیں لکھ سکا تو کوئی اسٹوری کی ٹائپ بن جائے گی، اس لیے میں لکھنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ بلکہ برے اس سرگردانی اور آوارہ گردی میں کبھی کبھی میرا قیام ایسے پرفضا، صحت افزا اور جوش منظر مقامات میں بھی رہا جنہیں دیکھ کر خدا کی قدرت نظر آتی ہے، مطلب وہ وہاں کے علاقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لیکن یقین جانیے اورنگ آباد کی یاد وہاں بھی مجھے گدگداتی ہے، یعنی اورنگ آباد کی یاد انہیں ابھی بھی آتی ہے۔ اورنگ آباد کا وہ مقام جہاں میرا قیام تھا، یعنی وہ رکے ہوئے تھے، یعنی مقبرہ رابعہ درانی، اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی صاف ستھری ہوا، عنبریں، نہریں کے لطیف پانی، اس کے دل رہا ماحول اور قدرت و صنعت کی ایک جائی میں ایسی کشش تھی کہ حیدرآباد چھوڑنے کے بعد بھی ہر سال وہاں جا کر کچھ دن بسر کرتا اور اپنی صحت و توانائی مسرت کا ضامن سمجھتا، یعنی کھلی فضا میں وہ رہنا پسند کرتے کے بارے میں، قدرتی چیزیں جس سے ہم اٹیچمنٹ ہو جاتے ہیں، جس سے ہم کو لگاؤ ہو جاتا ہے، جس سے ہم کو منسیت ہو جاتی ہے، اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب بھی کبھی کبھی یہ جی چاہتا ہے کہ اورنگ آباد جاؤں اور چند روز مقبرے میں جا کر رہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسرت میرے ساتھ قبر تک جائے گی۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اتنی دور رہ کر بھی مجھے یاد کر لیتے ہیں، ذرا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں۔ والسلام عبدالحق، مطلب وہ اپنے شہر قصبے کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتے ہوئے پھرتے مسرت یعنی خوشی سے جھوم اٹھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے منشی پریم چند کا خط، اس کے بعد آتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کا خط ان کے بیٹے کے نام، اس کے بعد آتا ہے مولانا ابو کلام آزاد کا خط۔ اسی طرح آپ کے یہ خطوط میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیلی طور پر پڑھ کر سمجھاؤں گی۔ ایک لیٹر آپ آج لکھیے میونسپل آفیسر کے نام کہ آپ کو بہت آپ کے محلے میں مطلب مچھروں کی وبا پھیلی ہوئی، انبار پھیلا ہوا ہے، یا پھر آوارہ کتے پھر رہے ہیں، ان کو پکڑ کے لے کے جانے کے لیے میونسپل آفیسر کے نام ایک خط لکھ کر بتائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو ہارڈ ورڈز نہیں دیے گئے ہیں، میننگز نہیں دیے گئے ہیں، تو آج یہی ایک کام کرنا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔